زید مجدہ بانی اجتماع پیر طریقت حضرت صوفی محمد شوکت علی قادری صاحب زید مجدہ، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انوار مدینہ نعت کونسل کے زیر اہتمام آج ہم سب کو اس عظیم الشان سالانہ روحانی اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں اس عظیم اجتماع کے انعقاد پر قبلہ صوفی صاحب اور ان کے تمام احباب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اس اجتماع میں شرکت پر آپ تمام حضرات کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات جل جلالہ آپ کو قدم قدم پر کروڑوں ثواب عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نہایت ہی خوبصورت اور پرکیف لمحات میں جبکہ فضائیں ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر ہیں، میں کچھ وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے مصروف گفتگو ہوں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، اچھی زمین سے اس کے رب کے اذن سے اچھا سبزہ اگتا ہے، والذی خبث، اور جو شور زمین ہے، خراب زمین ہے، لا یخرج الا نکدا، اس سے بہت تھوڑا نکلتا ہے۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، ایسے ہی ہم آیات کو بیان کرتے ہیں شکر والوں کے لیے، وہ قوم جو شکر کرتی ہے۔ آج امت مسلمہ کا کارواں جن حالات سے گزر رہا ہے، اور گلوبل ویلی میں جس انداز میں مسلم امہ کو حرف غلط کی طرح معاذ اللہ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نام نہاد روشن خیالی، بد عقیدگی اور بد عملی کی وبائیں جو ہر طرف پھیلتی جا رہی ہیں، اور مختلف طریقوں سے مسلم امہ کے افکار پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس عظیم الشان اجتماع کی وساطت سے ایسے نازک موڑ پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کاروان سخن شہر شفاعت نگر مدینہ شریف کی طرف رواں ہو رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال اس کارواں کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے بدن میں ایک حصہ خاص اور اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دیکھنے میں ایک مسلمان اور عیسائی میں بناوٹ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، مسلمان کی بھی دو آنکھیں ہیں، سکھ کی بھی دو آنکھیں، اس کا بھی ایک قد ہے، سیدھی قامت والا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے، مگر نتیجہ میں، انجام میں دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آج ظاہر پر لوگوں کو متوجہ کر کے ہمارے دشمن ایمان والوں کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ تم ہماری چمک میں گم ہو جاؤ اور اپنی ایمانی چمک کو چھوڑ کر یہ دنیاوی چمک کا کلمہ پڑھنا شروع کر دو، جبکہ دوسری طرف اہل حق کا یہ نعرہ ہے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے،
یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دوپہر کی ہے. یقیناً قامت کے لحاظ سے، بدن کے لحاظ سے، نو کے لحاظ سے ایک مومن اور کافر دونوں کی ایک نوع انسانیت اور بدن کے اعضاء کے لحاظ سے ایک منظر ہے. مگر کیا وجہ ہے کہ یہ مومن دنیا گزارتے ہوئے چلتا پھرتا بھی اگر کامل ایمان اس کے سینے میں ہے، ہر سانس اس کی بندگی شمار ہوتی ہے. اور دوسری طرف کافر ہے، وہ جو کچھ بھی کر لے، وہ جتنے سماجی کام کر لے، جس قدر لوگوں کی خدمت کر لے، اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ ہباء منصورا، فضا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح. محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے حضرت انسان کو دل عطا کیا ہے، اور اس دل کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں یوں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی الجسد مضغہ، انسان کے بدن میں ایک لوتھڑا ہے. ان صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جاتا ہے. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، اور یاد رکھنا میرے غلاموں، اس حصے کو دل کہا جاتا ہے. دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ اوانی، اللہ کے کچھ برتن ہیں. جیسے لوگوں کے برتن ہوتے ہیں جن میں مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ کے بھی برتن ہیں. وہ کیا برتن ہیں اللہ کے؟ فرمایا الا وہی القلوب، لوگوں کے دل یہ اللہ کے برتن ہیں. انسان کے پیکر میں جو دل کی حیثیت ہے، اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں اپنی گفتگو کا محور بنایا. سارا مدار ہی اس دل پر ہے. یہ صحیح ہے تو پورا بدن رحمتوں کا حوالہ بن جاتا ہے، اور دل خراب ہے وہ انسان زمین پہ ایک بوجھ بن جاتا ہے. آج اس اجتماع کے اندر ہم نے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ اس دل کے معاملات میں آج کے حالات ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ نے دل بانٹتے وقت سب کو دل ستھرے عطا کیے. کسی کو بھی رب ذوالجلال نے سیکنڈ ہینڈ دل نہیں دیا. کافر و مشرک جنہوں نے دلوں کو آلودہ کیا، انہوں نے اس برتن کو استعمال کا طریقہ غلط اختیار کیا. رب ذوالجلال نے پہلے دن کسی کو داغدار دل نہیں دیا. رب ذوالجلال نے پہلے دن کسی کو دھندلا دل نہیں دیا. خالق کائنات جل جلالہ نے کسی کو پہلے دن آلودہ دل نہیں دیا. رب ذوالجلال نے تو ہر ایک کو چمکدار دل عطا کیا ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی. رب ذوالجلال ہر بچے کو فطرت پہ پیدا کرتا ہے، اگرچہ وہ بادشاہ کے کاشانے میں پیدا ہو یا فقیر کی کٹیا میں پیدا ہو. خالق کائنات جل جلالہ اچھا اور استعداد والا دل سب کو عطا کرتا ہے. آگے فرق استعمال کا ہے. اس مثال سے ایک لمبی چوڑی بحث کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کافر کا بھی دل ہے، مومن کا بھی دل ہے، منافق کا بھی دل ہے. کافر اپنے دل کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ مثال یوں ہے جیسے قحط پڑا ہوا تھا، ہر طرف مخلوق بلک رہی تھی کہ کہیں کوئی قطرہ میسر آئے. بارش شروع ہو گئی، لوگ برتن لے کے آ گئے. بارش بھی موسلا دھار برس رہی ہے اور برتن بھی سب کے بالکل سلامت ہیں، لیکن کافر نے برتن الٹا کر کے رکھ دیا. اب جس نے برتن الٹا رکھا ہے، بارش کے موسلا دھار برسنے کے باوجود اس برتن میں ایک قطرہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. حالانکہ برتن بالکل صحیح ہے، بارش میں بھی کوئی کمی نہیں، اور بارش موسلا دھار برسی ہے.
محتشم سامعین حضرات، جب یہ زمین بنجر اور ویران تھی اور 12 ربیع الاول شریف کی آمد کا انتظار تھا، سید عالم نور مجسم